بے شک یقین رکھو اللہ پر، وہ تمہیں اندھے کنویں سے نکال کر ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ بے یقین زندگی میں یقین سے مانگی گئی دعائیں ہی رنگ لاتی ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ کسی پر اندھا اعتبار کرتے ہیں اور وہ شخص ثابت کر دیتا کہ واقعی آپ اندھے ہیں۔ مسلمان کی تلوار پر جب عورت کا سایہ پڑ جاتا ہے تو یہ لوہے کا بیکار ٹکڑا بن کے رہ جاتی ہے۔ تاک راتوں کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہوتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ جنت کی چابیاں سڑکوں پر پڑی ہیں اور لوگ پریشان ہیں کہ حج مہنگا ہو گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہوتی ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اگر اس جہاں میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کی بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے۔ اگر چیونٹیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ باپ کی محبت چٹان سے بھی زیادہ مضبوط اور پھول سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت اسے ایک دن خود ثابت کر دے گا۔ ٹوٹ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے اور دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں جبکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہو، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ بے شک جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ مرد کی خوبصورتی جوانی میں سجدہ کرنے میں ہے اور عورت کی خوبصورتی جوانی میں پردہ کرنے میں ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ دوست ہو یا پرندہ دونوں کو آزاد چھوڑ دو، لوٹ آئے تو تمہارے نہ لوٹ کے آئے تو تمہارے کبھی تھے ہی نہیں۔ کمزوروں کے دل زخمی نہ کرو ورنہ کسی زبردست کے ظلم کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے مگر بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس سے محبت کی جائے اس کا فرمان بردار ہونا پڑتا ہے۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل اگتے ہیں۔ اختلاف میں اتنی گنجائش ضرور رکھو کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانی پڑ جائیں تو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ جب کوئی پلٹ کر آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ اللہ بھی یہی کرتا ہے، بندے کو تھام اور بخشنے کے لیے رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ دراصل تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔